بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے دنیا کی اہم خبروں میں، اور تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں گے پوٹن اور ٹرمپ ملاقات کے بارے میں۔ پاکستان میں اصلاحات سے تباہی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 6 بارشوں اصلاحات سے 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکی ہیں، جبکہ کافی علاقوں میں امدادی کام جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں میں ریسکیو آپریشن میں پاک فور ریسکیو 112 اور بہت سے دیگر ادارے شامل ہیں۔ بھارتی کشمیر میں سیلاب نے تباہی پھیلائی ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں سیلاب لینڈ سلائڈنگ میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 200 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ امدادی ٹیمیں زیادہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ عالمی ادارہ سے نے غزہ کے شہر میں اپنی تفصیل تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے امدادی کارکنوں کو حراست میں لیا ہے اور جس سے انسانی امداد کی فراہمی میں متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امدادی پابندیوں سے شہریوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ ٹرمپ پوٹن ملاقات کی اگر بات کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی 15 اگست کو لاسکا میں ملاقات ہوئی ہے، جن میں یوکرین تنازع پر بات چیت کی گئی ہے۔ کوئی حتمی نتیجہ معاہدہ نہیں ہوا، لیکن ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 18 اگست کو یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں خواتین کے FGM واقعات کے جنسی اعضاء کی بریدگی میں کمی آئی ہے، لیکن اب بھی کچھ واقعات میں طبی کارکن ملوث ہیں، جسے روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہندوستان پر امریکی ٹیرف کی اگر بات کریں، امریکی صدر ٹرمپ نے ہندوستان پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے ہندوستانی اپوزیشن نے مہنگائی کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ ہندوستان کی عالمی ساکھ بھی میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے متاثر ہو رہی ہے۔ شام اور اسرائیل کے درمیان رابطے بحال ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ترکی کی سرپرستی میں شام اور اسرائیل کے درمیان سیکورٹی رابطے بحال ہوئے ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں نئے حفاظتی امکانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کے یوم آزادی اور ملکہ حق کے شہداء کی یادگار میں ایک موقع پر ایک خصوصی سکہ جاری کیا ہے، جو مسلح افواج کی جرأت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ فلسطین کی مس یونیورس کے مقابلے میں نمائندگی میں کی بات کریں تو پہلی دفعہ فلسطین نے خوبصورتی کے سال مقابلے میں حصہ لیا ہے، اور فلسطینی نژاد خاتون نادین ایوب نے فلسطین کی نمائندگی کی ہے۔ پاکستان میں صدر نواز شریف نے ایک خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح کیا ہے، جسے چینی ٹیکسٹائل گروپ قائم کرے گا۔ اس سے $400 ملین کی برآمدات متوقع ہیں۔ اب موجودہ وقت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے حوالے سے یوکرین کے تنازع میں کوئی ٹھوس معاہدہ یا حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن 15 اگست 2025 کو الاسکا کے جوائنٹ بیس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کا مقصد یوکرین میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کرنا تھا۔ تاہم اس ملاقات سے فوری جنگ بندی یا امن معاہدے کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد کہا کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے اور کچھ نکات پر اتفاق بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ نکات کیا ہیں۔ دوسری جانب پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین تنازع کے بنیادی اسباب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جو روس کے سخت گیر موقف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو اس ملاقات میں شامل نہیں کیا، لیکن انہوں نے سراہا اور کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ زیلنسکی نے یہ بھی زور دیا کہ کسی بھی معاہدہ میں یوکرین کی شمولیت ضروری ہے، اس سے مضبوط سیکورٹی ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ خبروں کے مطابق زمین کے تبادلے کے امکانات پر بات کی گئی ہے، لیکن یوکرین نے کسی بھی علاقائی رائے سے انکار کیا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے بھی زور دیا کہ یوکرین کے بغیر کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے اور یوکرین کی خود مختاری اور سلامتی کو ترجیح دینی چاہیے۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 18 اگست کو واشنگٹن میں زیلنسکی سے ملاقات کریں گے تاکہ مزید بات کی جا سکے۔ ابھی تک کوئی واضح نتیجہ نہیں نکلا اور مذاکرات جاری ہیں۔ روس نے جنگ بندی کی بجائے مطالبات پر زور دیا ہے، جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امن معاہدہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جو کہ مستقل ہو، نہ کہ عارضی جنگ بندی۔
موجودہ ترازن میں کئی مکانات زیر بحث ہیں، خاص طور پر روس کے ساتھ جاری تنازع اور حالیہ ٹرمپ ملاقات کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی امن معاہدے کے لیے مضبوط، قابل اعتماد سیکورٹی ضمانتیں ناگزیر ہیں۔ ان ضمانتوں کا مقصد یوکرین کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور مستقبل میں ممکنہ جارحیت سے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔